السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان القوۃ الرمش۔ کل کے ہمارے محاضرے میں جو موضوعات زیر بحث آئے ان میں سے ایک موضوع یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوت بنانے کا حکم دیا ہے، اور اسی کی تفسیر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی اہمیت کو واضح فرمایا اور قوت کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان فرمایا۔ یہ قوت کتنی عام ہے، آج آغاز میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوت کے لیے جو دعائیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس قوت کا مطالبہ کیا جائے، مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اس میں ایک دعا ہے، انشاءاللہ بعد میں گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اسے یہ دعا سکھلا دیتے ہیں، اور جب یہ دعا جو سیکھ لے، جسے اللہ تعالیٰ سکھلا دے، وہ مرتے دم تک اس دعا کو نہیں بھولتا۔ اسی دعا میں بھی خاص طور پہ تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قوت مانگی گئی ہے۔ اللہم انی ضعیف ہوں فقوی فی رضا کا ضعفی، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، اپنی رضا کے میں مجھے قوت عطا فرما دیجیے۔ وخذ الی الخیر بناصیتی، اور میری پیشانی پکڑ کے مجھے خیر پہ چلا دیجیے۔ واجعل الاسلام منتہا رضائی، اور اسلام کو میری رضا کی انتہا بنا دیجیے، یعنی میرا مزاج ہی اسلامی ہو جائے، میری پسند ناپسند کا مزاج ہی اسلامی ہو جائے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ اس دعا میں آیا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں، اللہم انی ضعیف فقوینی، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما دیجیے۔ اللہم انی ذلیل فاعزنی، میں تو ضعیف ہوں، میں تو ذلیل ہوں، کم عزت والا ہوں، مجھے عزت عطا فرما دیجیے۔ انی فقیر، میں محتاج ہوں، مجھے فغننی، غنی فرما دیجیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے قوت مانگنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کئی دعائیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اللہ جو حکم ہے قوت بنانے کا، اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذیل میں جو تیر اندازی وہ تخصیص کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس سنت کے احیاء کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ایک اہم موضوع جو ہے تیر اندازی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، اس موضوع کے آغاز کے حوالے سے جو ہمارے ابو الانسان ہے، تمام انسانوں کے باپ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جس سے تیر اندازی کی تاریخ کا آغاز کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ سیرت حلبیہ کی یہ روایت ہے، سیرت کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، ام السیر ہے، اس میں یہ روایت آئی ہے تیر اندازی کے حوالے سے کہ جب آدم علیہ السلام نے زمین پر زراعت شروع کی، کھیتی باڑی شروع کی، تو کچھ پرندے آ کر ان کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے، زراعت کو نقصان پہنچاتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو جبرائیل امین ایک کمان، ایک ڈوری اور دو تیر لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام کو کمان پکڑائی، آدم علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا قوت اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ اور پھر جب ڈوری پکڑائی تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا شدت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شدت ہے۔ اور جب دو تیر دیے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ھذا نکایت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔
یہ روایت سیرت حلبیہ میں موجود ہے، سیرت کی کتاب ہے۔ بہرحال اس کے سند کے حوالے سے محدثین کو اختلاف ہے، کلام ہے۔ البتہ اگلے جو روایات ملتی ہیں تیر اندازی کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کمانیں بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تیر انداز ہونا تو کل بھی وہ روایت پڑھی گئی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیر اندازی کے جو مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت فرمایا کہ اے بنو اسماعیل، تم تیر اندازی کرو کہ تمہارے ابا اسماعیل علیہ السلام خود تیر انداز تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات اس تخصیص کے ساتھ بتانا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے، اور جسے آپ نے اپنانا ہے، اسے اپنانے کے لیے ایک نسبت یہ بھی بیان فرما دی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔ عربوں کے یہاں کیونکہ اپنی وراثت کے حوالے سے، آباء و اجداد کے حوالے سے بہت ایک مزاج تھا، تو ایک عمل پر ابھارنے کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو بھی استعمال فرمایا کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد پر بڑا ناز ہے، ان کے بڑے قصیدے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو ابا حضور تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنو اسماعیل سے یہ پورے قریش اور مکہ کے جتنے بھی مکہ مدینہ کے مسلمان تھے، تو انہیں فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود تیر انداز تھے۔ اور دیگر واقعات میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ایک تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا یہ آ رہا ہے۔ آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو روایات تھیں وہ ساری آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ جس وقت ان کے نزول کا وقت ہوگا اس وقت مسلمان ایک سخت معاشرے کی حالت کے اندر ہوں گے، اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، شدید بھوک کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ وہ بھوک اتنی سخت ہوگی کہ بعض لوگ جو ہے وطر قوسہ، اپنی کمان کا جو وطر ہے، ڈوری ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ چمڑے وغیرہ سے بنی تھی، اسے بھی جلا کر کھا جائیں گے۔ اتنی شدید بھوک کا سختی کا عالم ہوگا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی بشارت کا اعلان ہوگا، اور لوگ کہیں گے یہ تو کسی بھرے ہوئے پیٹ والے آدمی کی آواز ہے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اسی طرح قرب قیامت کے دور میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی تیروں کا ذکر آتا ہے، تیر اندازی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ آسمان میں تیر چلائیں گے جو خون سے بھرے ہوئے واپس آئیں گے۔ تو اس سے تیر اندازی کی ایک تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تیر اندازی کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ موجودہ دور میں جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں، مختلف آثار قدیمہ والے لوگ جو اس حوالے سے تحقیق کرتے ہیں، تو انسانی زندگی کے شواہد کے قدیم ترین جو شواہد ہیں وہ تیر اندازی سے ہی متعلقہ ہیں۔ جو انسان کے وجود کا قدیم ترین ثبوت ملا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ کے قریب سبیڈو ایک غار کا نام ہے، وہاں سے تقریباً 72,000 سالہ پرانے جو بیک ڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو وہاں سے تیروں کے سر ملے ہیں، اور بھی اس طرح کے ایک ہڈی سے بنا ہوا تیر کا ٹکڑا ملا ہے، اور وہاں پہ انسانی زندگی کے دوسرے شواہد وغیرہ بھی ملے ہیں۔ تو یہ تقریباً 72,000 سال پرانا انسانی زندگی کی ہے شاید۔ ابھی قریب میں 2020 کے اندر سری لنکا کے اندر ایک وہ غار دریافت ہوئی تھی،
جس میں جو کمان اور اس سے شکار کیے گئے تیر کچھ جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ تھیں، اور ان کے تیروں کے سرے وغیرہ تھے، وہ تقریباً 48,000 سالہ پرانے بیک ڈیٹنگ کے ذریعے ان کی تاریخ آئی ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ اول شروع دور سے انسان کے زندگی کی بقا کا ذریعہ یہ فن رہا ہے، یہ مہارت انسان کی زندگی کی بقا کی علامت رہی ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جید انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی منسلک رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی یہ صفت قوی ہونا بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو بیان فرمایا، ان کے مکے کو بیان فرمایا کہ ایک مکہ مارا اور وہ جو فرعونی تھا وہ مر گیا۔ داؤد علیہ السلام کی تلواریں اور زروں کے بارے میں آیا، سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا تذکرہ آیا۔ تو جو کل عرض کر رہا تھا کہ تیر اندازی کے لیے جو الفروسیہ کا نصاب ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے اور تیراکی وغیرہ ہے، یہ انسان کے اوپر ایک بہت ہی گہرے اثرات ڈالتی ہیں، اس کے اندر مختلف صلاحیتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے، فرمایا تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں اور خود میں نے بھی اجیات میں بکریاں چرائی ہیں۔ تو اب اس کے پیچھے ایک پورا ایک تیاری ہے کہ یہ اسلام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کو رہنمائی فرمائی، جو ان کی تربیت فرمائی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ایک آسان سے طریقے کے ساتھ کتنی اعلیٰ اور عمدہ صفات پیدا کی جا سکتی۔ کیا بکریوں کو چرانے کے ذریعے سے ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ وہ مزاج بن جاتا ہے کہ وہ امتوں کو سنبھال سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہی تینوں چیزیں بھی اے- ایک انسان کو کے اندر بہت ہی عمدہ صفات کو پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ کچھ خلاصے کے طور پہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ گھوڑ سواری ہے، وہ ایک بچے کے اندر، ایک انسان کے اندر بہادری پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے اندر یہ CSS کے لیے انگریزوں نے اسے لازم کیا تھا۔ تو ہارس رائڈنگ کے کورس کا ٹائٹل ہوتا تھا کہ ہارس رائڈنگ از ناٹ اے گیم، اٹس آرٹ آف گورننس، کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ حکومت کرنے کا فن ہے، کہ اس کے ذریعے آپ کے پاس ایک ریاست آ جاتی ہے۔ وہ ایک گھوڑا نہیں ہے وہ، بلکہ آپ کی ایک ریاست ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کی دیگر ضروریات کا انتظام، اسے سنبھالنا، اس کی دھوپ چھاؤں بھوک پیاس کا خیال رکھنا، وہ آپ کی ایک ذمہ آ جاتی ہے، ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور ایک بچہ جب اس کے میں بچپن سے اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، چیزوں کو سنبھالنے کا فن پیدا ہو جاتا ہے، اور آگے چل کے کیونکہ گھوڑا آگے رسپانس میں ایک ایموشنل رسپانس دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے حالانکہ بچہ ہے، کمزور ہے، اور گھوڑا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کے اشاروں پہ چل رہا ہوتا ہے، تو پوری کی پوری گورننس اسے اس کے اندر لیڈرشپ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیراکی ہے، تیراکی کے اندر ایک جب بچہ ہو یا کوئی بھی بڑا ہو تیراکی میں ان ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، تو وہ انفیملیئر ایک ماحول ہوتا ہے، غیر مانوس ماحول ہوتا ہے اس کے لیے، کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ ایک پوری اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اور تیراکی جو ہے میڈیکلی اعتبار سے سب سے بہترین ورزش قرار دی جاتی ہے، کہ پوری باڈی اس میں ایک کم آکسیجن والے ماحول میں رسپانس کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مزاج کے اوپر ایک بچے کے یا کسی بڑے کے مزاج میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، وہ مخالف حالات میں گھبرانے کی بجائے محنت اور مشقت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔
وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ایک بچے کو جب آپ بچپن میں تیراکی سکھا دیتے ہیں اور اس کی مہارت کراتے ہیں، تو بڑے ہو کے بھی جب مخالف حالات آتے ہیں، انفیملیئر سچویشنز آتی ہیں، غیر مانوس اور دشوار گزار حالات اور ترتیبات آتی ہیں، تو اس وقت وہ بچے کا ایک مزاج وہ تیراکی بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ صفات آپ بیان کر کے، آپ سیمینارز کر کے، آپ ان چیزوں سے آپ سنا سکتے ہیں، اندر ڈیولپ نہیں کر سکتے، لیکن پریکٹیکلی یہ سوئمنگ کے ذریعے، تیراکی کے ذریعے آپ ایک فرد میں، ایک بچے میں آٹومیٹیکلی انڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کو ساتھ میں ایڈ کرنے کا مقصد یہی تھا، تاکہ آپ کے سامنے اسلام کا یہ حکم کہ قوت کی تیاری، اور اس کے لیے اسلام کا جو نصاب ہے اہم ترین، اس کے یہ جو تین چار اہم عناصر ہیں، ان کا ایک پورا مکمل صورتحال اور جائزہ آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ تیر اندازی پہ اتنا اسلام کیوں فوکس کر رہا ہے، اتنا اسے کیوں جو ہے ایمفیسائز کر رہا ہے، زور دے رہا ہے تیر اندازی کے اوپر، اور اسے بچوں کے لیے لازمی قرار دیا جا رہا ہے، بچوں کو اور والدین کے ذمہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائیں، کرائیں، گھوڑ سواری سکھائیں، تیراکی سکھائیں۔ تو جب ایک بچے کو آپ ان تینوں فنون میں ماہر بنا دیں گے، تو فزیکلی بھی وہ بہت سٹرانگ ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، ایموشنلی بھی وہ کنٹرولڈ ہوگا، اسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، کہ گھوڑا مثلاً اگر اور کچھ اس کا مزاج اور ہے، بچے کا مزاج اور ہے، اب ان دونوں کے مزاجوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسے کنٹرول کرنا اپنے مزاج کو، گھوڑا بھاگنا چاہ رہا ہے، آپ روکنا چاہ رہے ہیں، گھوڑا آپ گھوڑا بھگانا چاہ رہے ہیں، گھوڑا چلنا چاہ رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک بچے کی پوری مشق ہو رہی ہوتی ہے، ایموشنل کنٹرولز کے اوپر، ان کو سمجھنے کے اوپر۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک سیٹ کے طور پہ انڈیوس ہو جاتی ہیں، تو آپ کا بچہ فزیکلی، سائیکولوجیکلی اور سوشل حوالے سے بھی بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بچپن سے ہی والدین کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیں، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر خود بخود انڈیوس ہو جائیں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں اور سوسائٹی میں یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت، کہ ہماری جو موجودہ نوجوان نسل ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر وہ فوکس نہیں ہے، ایجوکیشن ہماری کمرشلائز ہو چکی ہے، اور وہاں پہ بھی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اداروں کے سربراہ بن جاتے ہیں، نیم پلیٹس پہ بڑی بڑی ڈگریاں لگ جاتی ہیں، لیکن بیسکس جو ایک انسان کو اس کی پرسنالٹی کی نیڈز ہوتی ہیں، ان سے وہ خالی ہوتے ہیں، اور جو بعض اوقات ان کی پرسنل لائف میں بھی بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو تیر اندازی اور یہ الفروسیہ کے جو دیگر عناصر ہیں، ان میں مہارت، ان کی پریکٹس، ایک بچے کا جب برین ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہا ہے، اسی وقت اس کے اندر انڈیوسڈ ہو جاتی ہیں، جو کہ اس کو کامیاب انسان بناتی ہیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ انہی چیزوں کو اگر آپ ٹیکنیکلی تھوڑا دیکھ لیں کہ کہ یہ، جس میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی افیکٹ کیا ہوتا ہے تیر اندازی کا، تو تیر اندازی کا پہلا سب سے اہم سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے، نفسیاتی اثر آتا ہے، سٹریس ریڈکشن، کہ یہ آپ کی مینٹل سٹریس کو، دماغی تناؤ کو، آپ کی انزائٹی کو، آپ کی ڈپریشن کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور کل آپ کو شاید فائل بھی بھیجی گئی ہوگی، حدیث کا ایک مجموعہ تھا فضائل اور رمایہ کے حوالے سے، اس میں بھی ایک بڑی اس کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ ہوگی ایک حدیث مبارکہ، کہ تیر اندازی علاج غم ہے، غم کو ختم کر دیتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو ہم اور غم گھیر لیں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ کمان اپنے گلے میں لٹکا لے، کمان کے ساتھ تیر اندازی کا شغف اختیار کرے، تو یہ تیر اندازی اسے
اس کا غم کو دور کر دے گی۔ اور یہ ہم اور غم اتنی بری چیز ہے کہ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں آتی ہیں صبح شام کی، ان میں بھی یہ دعا بہت ہی تاکید اور اہتمام کے ساتھ مانگی جاتی تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور حزن سے، غم اور پریشانی سے پناہ مانگ رہے ہیں، عجز اور کسل سے، سستی اور کم ہمتی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور جبن اور بخل سے پناہ مانگ رہے ہیں، بزدلی سے اور بخل سے۔ اتنی یعنی یہ بری بیماریاں ہیں کہ ان سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں روزانہ صبح شام۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں جیسے آپ سستی کو لے لیجئے کہ جتنی یہ الفروسیہ کے عناصر ہیں ان پہ اتنی تاکید کی جا رہی ہے، یہ ایک انسان سے سستی کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے کم ہمتی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ سستی اور کم ہمتی ایسی بری چیز ہے کہ ایک انسان جب سست ہو جاتا ہے، جو ہی سست ہوتا ہے، فزیکلی ایکٹیو نہیں رہتا، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر کم ہمتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بڑا کام، کوئی بھی بڑا ایشو اس کے لیے اب اس کی ہمت نہیں ہو پاتی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ اور جب یہ سستی اور کم ہمتی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی کم ہمتی پھر اس کے اندر ہم اور حزن پیدا کرتی ہے کہ اسے غم ہی رہتا ہے، میرے ساتھ فلاں نے یہ نقصان کر دیا، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ اپنے والدین سے بھی، جو دنیا کا بے غرض ترین رشتہ ہے، ان سے بھی وہ بدظن ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ یہی سستی اور یہ کم ہمتی ایک انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی، اور بزدلی ایک انسان کے اندر بخل پیدا کر دیتی ہے۔ اور ان ساری بیماریوں کو دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جب ایک انسان کے اندر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ ہم حزن اور یہ عجز و کسل و جبن و بخل کا شکار ہو جاتا ہے، تو دین کے ایک بہت بہت بڑے حصے پر اس کے لیے عمل کرنا بہت انتہائی مشکل ہو جاتا۔ تو یعنی یہ چیزیں ایک سافٹ ویئر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، ایک انسان کو اسلام پر چلنے کے لیے ایک مزاج بنا رہی ہیں، اسے اس کے قابل بنا رہی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، موضوع چل رہا تھا کہ نفسیاتی اثرات جو تیر اندازی کے ہوتے ہیں، ان میں پہلی چیز جو ہے سٹریس ریڈکشن ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کے یہ فائدہ خود ارشاد فرمایا۔ دوسری چیز کہ اس میں آپ کا کانفیڈنس امپروو ہو جاتا ہے، جوں جوں آپ کو ٹارگیٹ ہٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک فوری طور پہ ایک خوشی کا احساس دوڑتا ہے، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور جو آہستہ آہستہ آپ کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیلف ڈسپلن آتا ہے آپ کی، کیونکہ تیر اندازی میں آپ کسی بھی چیز کو اپنے ڈسپلن سے ذرا سا بھی ہٹائیں گے، ہمارے آئمۃ الرمایہ ہیں، اسی ساتھ ہی یہ موضوع بھی کور کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تیر اندازی ہے اس میں جس طرح فقہ میں 4 مشہور امام ہیں، تو اسی طرح تیر اندازی میں بھی مسلمانوں کے 4 مشہور امام ہیں، اور اس کے علاوہ کئی دیگر بھی اہم امام ہیں۔ ان میں امام ابو ہاشم الماوردی رحمۃ اللہ علیہ، امام طاہر البلخی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق الرقی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام عبد الرحمن الطبری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تیر اندازی میں مسلمانوں کے انتہائی مشہور امام گزرے ہیں۔ تو ان کے حضرات کے ہاں اصول اور رمایہ تیر اندازی کے تقریباً 10 اصول ہیں، تقریباً وہی اصول آج کل جو ماڈرن اولمپک آرچری وغیرہ ہے اس میں بھی کاپی کیے جاتے ہیں، پرنسپلز آف آرچری کے نام سے۔ تو اصل پوائنٹ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ سیلف ڈسپلن کیسے پیدا کرتی۔ آپ کسی بھی اصول سے ہٹیں گے یا کسی بھی اصول میں کمی بیشی کریں گے تو فوری آپ کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا، آپ کے رزلٹ آؤٹ ہوں گے۔ تو یہ چیز ایک انسان کے اندر ایک ان پرنسپلز کو فالو کرنے کا اور سیلف ڈسپلن کا مزاج بناتی ہیں۔ اگلی چیز یہ کہ ایموشنل
ریگولیشن آتی ہے، اس میں آپ کو جذبات کو کنٹرول کرنا آتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو گیا، کسی مقابلے کا پریشر آ گیا ہے، یا کوئی آؤٹر افیکٹس آ گئے ہیں، مثلا آندھی چل پڑی ہے، ٹارگٹ دور ہے، آپ کے تیر میں کچھ پرابلم ہے، تو اب آپ کے ایموشنز کو، آپ نے ان ساری چیزوں کو، جس وقت آپ تیر اندازی کریں گے، آپ کی پوری توجہ تیر اندازی اور اپنے ٹارگٹ پہ ہوگی، نہ آپ باہر کے کسی ایموشن سے یا باہر کے کسی حالات سے متاثر ہوں گے، بلکہ آپ نے اپنے پورے خوشی کے، غم کے، ہر کسی جذبے کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے پورے ایموشنز کو نیل کرتے ہوئے، آپ نے ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ اپنے فوکس پہ، اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر اس کے جذبات کو کنٹرول کرنے، اس کے نفسیات میں ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ پانچویں چیز اس میں، یہ آپ کے پیشنس، آپ کے صبر کو بڑھاتی ہے، کہ آپ بار بار نشانہ لگا رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا نشانہ نہیں لگ رہا، یا اس میں ایک کافی صبر آزما، صبر والا کام ہوتا ہے یہ، تو یہ آپ کے اندر ایک صبر کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اسرار الرمایہ نقل کی ہیں حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ تیر اندازی کے ایک تیر انداز کے لیے جو دو صفات چاہیے ہوتی ہیں، جو اس کا افتخار ہوتی ہیں، جو اس کے لیے لازمی ہوتی ہیں، وہ ایک ہے صبر، اور دوسرا تقوی، کہ یہ کام صبر سے ہوتا ہے، تو یہ صبر کے ساتھ ہی کیا جائے۔ اس میں آداب و رمایہ میں آتا ہے، تیر اندازی کے آداب میں، کہ جب آپ کا تیر نشانے پہ نہ لگے، تو اب آپ نے اپنے پورا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا تیر یہ نشانے پہ کیوں نہیں لگا۔ آپ نے ساری چیزوں کو جج کرنا ہے، کیا میرا اصول و رمایہ میں کیا غلطی تھی، میرے تیر میں کوئی مسئلہ تھا، میرے قیام میں کوئی مسئلہ تھا، کوئی میرے پوسچر میں، باڈی پوزیشن میں، میرے ڈرا میں، میرے اینکرنگ میں جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس پورے شارٹ سائیکل کو آپ نے دوبارہ جائزہ لینا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر تیر کے بعد، ہر نشانے کے بعد آپ نے اس پروسیس سے گزرنا ہے، سیلف ججمنٹ کے پروسیس سے گزرنا ہے۔ جب آپ ایک بچے کو اتنی بار، ایک بچہ خود بخود اتنی بار سیلف پروسیس، سیلف ججمنٹ کے پروسیس سے گزرتا ہے، خود محاسبگی کے عمل سے گزرتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ چیز، یہ خود محاسبگی، یہ سیلف ججمنٹ اسے کتنا امپروو کرتی چلی جائے گی۔ اسے کسی کی نصیحت پھر بری نہیں لگے گی، بلکہ وہ، اس کا مزاج بنا ہوگا، وہ فوراً سیلف اسسمنٹ کرے گا، سیلف ججمنٹ کرے گا، کہ اور پھر اس چیز کو لینا شروع کرے گا، وہ نصیحت اسے اپنے لیے مفید معلوم ہونا شروع ہوگی، کیونکہ اس کا مزاج اس میں بن رہا ہے سیلف ججمنٹ کے لیے، خود محاسبی کا عمل یہ تیر اندازی کے ذریعے اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اگلی چیز اسی حوالے سے اہم ہے، گول سیٹنگ اور سیل گول سیٹنگ اینڈ اچیومنٹ، یعنی آپ نے ہمارے معاشرے میں اکثر، جیسے تعلیمی معاشرہ ہے جو، ہمارے معاشرے کی اکثر افراد شعور کے اس درجے تک بھی نہیں ہیں کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہماری زندگی کا ایم کیا ہے۔ بس ایک لگی بندی معاشرے کے اصولوں کے اوپر، ایک رواج کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مشین کے پہیے کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی شعور، کوئی اینگل، کوئی ویژن نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ گول سیٹنگ تیر اندازی میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، کہ آپ ہر کام ٹارگٹ فوکسڈ ہو کر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی پوری اس آرچری میں گول سیٹنگ کی اور گول اچیومنٹ کی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے، تو یہ خود بخود آپ کو زندگی کے دوسرے اسپیکٹس میں بھی آپ کا مزاج بن جاتا ہے، کہ آپ گول سیٹ کرتے ہیں، انہیں اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کل کے موجودہ معاشرے میں بھی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی، آپ اسے خود پڑھ کر دیکھ لیں، سن کر دیکھ لیں، کہ گول سیٹنگ اور ان کی اچیومنٹ کتنی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بڑے بڑے گول دیے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، اسلام گویا اپنی بقا کی بظاہر آخری جنگ لڑ رہا ہے کہ اندر سے یہودی بنو قریظہ کے دشمن ہیں، باہر 10,000 کا، عربوں کا متحدہ لشکر کھڑا ہے، اور ان کا تہیہ یہ ہے کہ ہم یہ معاملہ ہی ختم کر دیں گے، اور بھوک پیاس کا یہ عالم ہے کہ کائنات کے سردار حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اور اس ہر طرف سے مایوسی ہے، کوئی بھی روشنی کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے، زلزلوا زلزالا شدیدا، شدید طریقے سے ہم نے جھنجھوڑا، آزمایا۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گول دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان قریب انشاءاللہ روم تم فتح کر لو گے، فارس کے محلات تمہارے ہوں گے، یمن کے محلات تمہارے ہوں گے۔ اب بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر روم و فارس وقت کی ایک بظاہر سپر طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات پیدا کیے جاتے تاکہ وہ اپنی کوئی فوجیں، کوئی ڈراوا کچھ بیچتے تاکہ یہ پریشر وقتی طور پہ ریلیز ہو جاتا۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شدید ترین حالات میں کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو ایک نیا ویژن اور نیا گول دے رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لقد تستفتح القسطنطنیہ، ضرور بے ضرور تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، فنعم الامیر و امیر، کہ وہ ہی کیا ہی خوب وہ امیر ہوگا اور کیا ہی خوب وہ لشکر ہوگا۔ اب قسطنطنیہ 5,000 سال سے فتح نہیں ہوا، اور مزید اگلے تقریباً مسلمانوں کو بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گول دے گئے، 700 سال لگ گئے مسلمانوں کو یہ گول اچیو کرنے میں۔ لیکن ترکوں کی پوری کمیونٹی اسی ایک گول کے پیچھے نسلیں انہوں نے کھپا دی، اور قدم بقدم آہستہ آہستہ وہ قسطنطنیہ کے دروازوں کی طرف بڑھتے گئے، اور بالآخر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو فتح کیا۔ یہاں پہ یہ بھی نقطہ عرض کرتا چلوں، آگے انشاءاللہ آئے گا، کہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو تیر اندازی کے ساتھ کتنا شغف تھا۔ یہ کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سال پہلے جس کے بارے میں فرمایا کہ نعم الامیر، کہ بہترین امیر ہوگا، کیا ہی خوب امیر ہوگا، 21 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور فتح کر کے انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی، اور تیر اندازی کے ساتھ ان کا شغف کا اندازہ آپ نے کرنا ہو تو انہوں نے جب جو ہی یہ قسطنطنیہ فتح ہوا تو کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب تیر اندازی سے متعلقہ کارخانے، تیر بنانے کے، کمانے بنانے کے، وہ پورے اس علاقے میں قائم کیے، 500 کے قریب۔ اور پھر دوسری چیز کہ انہوں نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، کہ شاہی فرمان جاری کیا کہ اور ایک زمین وقف کی، آکچولار وقفی کے نام سے آج بھی وہ موجود ہے، یہ 1453 ہجری میں یہ فتح ہوا تھا، اس کی یاد میں اس کا لیبل ہے۔ وہ شاہی فرمان میں یہی لکھا تھا کہ یہ زمین قیامت تک کے لیے تیر اندازی کے لیے وقف کی جا رہی ہے۔ تو ابھی بھی یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آق میدان ہے، آق میدان کہتے ہیں، یہ اس کی مسجد ہے۔ تو تذکرہ چل رہا تھا سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا قطع زمین اپنے شاہی فرمان کے ساتھ خود خرید کے وقف کیا تھا، اور ساتھ یہ لکھا تھا کہ یہ اراضی زمین قیامت کے دن تک کے لیے صرف تیر اندازی کے لیے وقف کی جا رہی ہے، نہ ہی اس کی جگہ کو کم کیا جائے گا، نہ ہی اس میں کسی کوئی اور کام کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کل بھی روایت گزری کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھوڑ سواری کرو اور تیر اندازی کرو، ارمو ورقبو، تم تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری کرو، اور تمہارا گھوڑ سوار ہونا جو ہے وہ میرے نزدیک تمہارا تیر انداز ہونا گھوڑ سوار ہونے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیں اور اس کا یہ ایک ثبوت دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں 700 سال پہلے نعم الامیر کا بہترین امیر، تو ان کی یہ خاص صفت تھی، تیر اندازی کے ساتھ ان کا بہت زیادہ شغف تھا، اور دوسرا بحری جہاد کے ساتھ ان کا بہت زیادہ شغف تھا کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پورے بحری بیڑے کو 6 میل تک خشکی اور پہاڑی راستوں پر چلا کر جو ہے قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب پہنچایا تھا۔ اور تب جا کے ان کی اسی توکل، اسی عزم اور اسی مضبوطی کی بنیاد پر وہ قسطنطنیہ کا شہر فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ تو تذکرہ چل رہا تھا گول سیٹنگ آف انچی میں، اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے ہی غزوہ ہند کا ایک گول دیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اپنے گول کو سیٹ کرنا اور اسے اچیو کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہنا، یہ مزاج تیر اندازی کے ذریعے سے آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس کا اگلا جو ایک نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے، یعنی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کنسنٹریشن اینڈ فوکس، کہ اس سے آپ کا توجہ کا ارتکاز جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کہ آپ ہر پریشر میں، ہر صورتحال میں آپ کی پوری توجہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، اس کا فاصلہ کتنا ہے، اس پہ کون کون سی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے ہٹاتی نہیں ہیں کہ آپ کا فوکس کیا تھا، آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی توجہ کا ارتکاز آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی توجہ کا ارتکاز آپ دیکھ لیں، اگر ہمیں نماز میں نصیب ہو جائے، ہمیں یہ دھیان نماز میں مل جائے، تو ہماری نماز کتنی اہم ہو جائے گی، کتنی مفید ہو جائے گی، کتنی بابرکت ہو جائے گی، اور اس نماز کی برکت سے ہمیں کیا کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگلی چیز اس میں مائنڈ فلنس اینڈ پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس ہے، کہ آپ کی جو نفسیاتی طور پہ، آپ دماغی طور پہ آپ کی توجہ تو ایک ہی نقطے پر مرکوز ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے پورے ماحول سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے، کہ آپ کی ذہنی توجہ تو ایک ہی نقطے پر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو دماغ ہے، آپ کی آنکھیں ارد گرد کا پورا ماحول دیکھ رہی ہیں، آپ کے جو کان ہیں ارد گرد کی چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کا دماغ پورے فاصلے کی ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے، ہواؤں ہوا کے سرخ پہ ہے، نشانہ کتنا ادھر ادھر رکھنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو اسی لمحے توجہ کے ارتکاز کے ساتھ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگلی اہم چیز جو اس میں پیدا ہوتی ہے ایک تیر اندازی کے ساتھ، وہ ہے پرابلم سالونگ سکلز، کہ آپ کے اندر معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تیر اندازی ایک انسان کے اندر اور خصوصاً ایک بچے کے اندر بہت زیادہ کریٹو مائنڈ پیدا کر بنا دیتی ہے، اور یہ ایک انسان کے کریٹو مائنڈ ہونا ایک بہت ہی قیمتی اور اہم سکل ہے۔ تو تیر اندازی میں کیونکہ آپ کسی بھی پیرامیٹر کو معمولی سا بھی چھیڑیں گے، آپ تیر اندازی کے پر ہیں، ان پروں کی لمبائی آپ بڑھا دیں، اثر اور ہو جائے گا، آپ ان کی اونچائی کو کم کر دیں، اثر اور ہو جائے گا، آپ تیر کے سرے کو تھوڑا بہت چھیڑ دیں تو اس کا اثر اور ہو جائے گا، آپ تیر کے جو آگے ایرو ہیڈ ہے اس کے ویٹ کو چھیڑیں گے، اسے بڑھا دیں گے، اس کی کنفرمیشن کو چھیڑیں گے، اس کے سائز کو، اس کے ویٹ کو، اس کی ارینجمنٹ کو، کسی بھی چیز کو آپ معمولی سا بھی ہلائیں گے، اپنی کمان کو، اپنی پوزیشن کو، کسی بھی چیز کو، تو فوراً آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا، وہ آپ کے اثرات کو پوری طرح متاثر کرے گی، آپ کے ٹارگٹ کو، آپ کے ہر چیز کو وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دے گی۔ تو یہ چیز جب اتنے ایک سینسٹیو سے ماحول میں اتنے پیرامیٹرز پہ جب آپ نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں،
تو یہ چیز خود بخود آپ کے اندر پرابلم سالونگ سکلز پیدا کرتی ہے، کہ آپ کا مثلاً ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ فاصلہ زیادہ ہے یا کمان کمزور ہے، تو میں اپنے ایرو کی اسپائن کو کم کرنا چاہتا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں، میں اس کی لینتھ کو کٹ ڈاؤن کروں گا، یا اس طرح کی مختلف اس میں معمولی معمولی چیزوں کو بھی آپ چھیڑیں گے تو اس کے آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے۔ تو ایک بچہ یا ایک کوئی بھی شخص جب اس میں انوالو ہوتا ہے تو اسے اس کے رزلٹ نظر آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایکسپیریمنٹل سچویشن، ایک مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ اس طرح بھی حل کیا جا سکتا تھا، یہ معاملہ اس طرح بھی حل کیا جا سکتا تھا، میرا یہ تیر ٹارگٹ پہ نہیں لگ رہا، تو اس کا اب کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا میں پروں کو چھیڑوں، پوزیشن کو چھیڑوں، بو کو چھیڑوں، کس چیز کو چھیڑوں؟ تو وہ خود بخود اس کا جب حل تلاش کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی مائنڈ کریٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا خود اپنا بھی مشاہدہ ہے، جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھوڑی بہت آرچری سیکھی انہوں نے، تو وہ اپنے اپنے نئے نئے تجربے اور نئی نئی چیزیں وہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسی میں جیسے ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ موجودہ دور میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ موجودہ دور تو راکٹ کا دور ہے، موجودہ دور تو میزائلوں کا دور ہے، موجودہ دور تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو یہ کس دور کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ تو 70,000 سال پہلے کے انسان کی جو چیزیں تھیں وہ دوبارہ ہمیں کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ 1400 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی تاکید دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں دوبارہ اس کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ وہ ابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ختم نہیں ہوگی؟ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم جن قوموں کو ٹیکنالوجی میں بڑا سمجھتے ہیں، جن قوموں کو راکٹ ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں آگے سمجھتے ہیں، امریکہ ہو گیا، کوریا ہو گیا، جاپان ہو گیا، آپ کبھی انہیں کینلی آبزرو کریں، کیا انہوں نے تیر اندازی جو یہ پرانی فارم ہے اسے چھوڑ دیا ہے؟ یا کیا وہ اس سے بالکل کٹ آف ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ صرف ایک وقت کی کمی کے پہ آپ یہی مثال دیکھ لیں، کوریا کوریا کا آرچری کا انتہائی اسٹرکٹ ایک نظام بنا ہوا ہے، یعنی ان کے بالکل پرائمری لیول کے اسکول سے بچوں کو وہ آرچری سکھانا شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہر ویکلی بیس پہ ان کی آرچری کا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے، کہ اس ہفتے فلاں بچے نے فلاں گاؤں کے اندر جو پرائمری اسکول ہے وہاں پہ اس کا کتنا تیر اندازی میں اسکور آئے ہیں، اور اس کے بعد پرائمری لیول پہ ٹاپر کون ہے، پورے ملک کا ٹاپر کون ہے پرائمری لیول پہ، مڈل لیول پہ، پھر سیکنڈری لیول پہ، پھر ہائر سیکنڈری لیول پہ، کرتے کرتے یعنی ایک بہت ہی اسٹرکٹ نظام کے تحت انہوں نے اسے اپنے ایجوکیشن کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی آرچری کے جو ریکارو آرچری ہے، ماڈرن آرچری ہے، اس کے اندر یہ اولمپک آرچری میں یہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ اولمپک کا گولڈ میڈل لینے سے زیادہ مشکل ہے کہ آپ کوریا کی آرچری نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو جائیں، کہ آپ کے اولمپک کے گولڈ میڈل اولمپک کے مقابلے میں آرچری کے پوری دنیا سے جہاں کے ماہر تیر انداز آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کی لک چل سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سارے تیر لگ جائیں اور آپ گولڈ میڈل لے لیں، لیکن کوریا کی نیشنل ٹیم میں آپ بائی لک شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ کو ایک لمبا تقریباً 10-12 سال کا آپ کے آرچری کا ریکارڈ ہے ان کے پاس، اور وہ پورے ملک کے جتنے بچے ہیں ان کا ریکارڈ ہے، ان میں سے وہ جو آؤٹ کلاس، ایکسٹرا آرڈینری، پرسسٹنٹ اور مستقل ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ جو افراد چلتے ہوئے آ رہے ہیں آرچری میں، ان کو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں، ان کو نیشنل ٹیم میں لے رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر وہ ایک کریٹو مائنڈ ان کی ٹیکنالوجی میں پیدا ہو جائے، ان کے بچوں میں پیدا ہوتا ہے، جو پھر آگے ایک ٹیکنالوجی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل شروع ہو جائے، ایجوکیشن سیکٹر میں اس سے اچھے انداز سے اس کی منظم انداز سے ترتیب شروع ہو جائے، تو ہماری تعلیمی معیار، ہمارا ایجوکیشن کا معیار بہت اوپر جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو اس وقت ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بس چل پڑی ہے
کہ نام بدل بدل کے بس ڈگریاں دی جا رہی ہیں، اور اسے ہی اپنے رزق کی ضمانت سمجھا جا رہا ہے، اور سکلز جو ہیں وہ دبتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، ہمارا ہر بچہ وہ اس میں رٹے کی بجائے ایک سوچ سمجھ کر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اسیسمنٹ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم مان کر اس تیر اندازی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک جو ہے ایک فوائد ہیں سامنے جو نظر آ رہے ہیں، ان کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کہ جیسے میں نے پہلے کل کے میں عرض کیا تھا، سب سے پہلا نقطہ ہی کہ ایک چیز کا اسلام میں عام ہونا کتنا عام ہوتا ہے، کہ اسلام ایک انسان کا ڈیوائن یوزر مینول ہے، جب آپ اس مینول سے ہٹیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ تو یہ اس یوزر مینول میں ایک انتہائی اہم مقام پر ہے تیر اندازی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں چیز اس میں جو نفسیاتی حوالے سے ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ سوشل کنیکشن، کہ جیسے آپ نے یہ روایات میں بھی پڑھا ہوگا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوشلی آرچری میں انوالو ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کا مقابلہ ہو رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہدفوں کے درمیان یہ اپنی چادریں وغیرہ اضافی چیزیں اتار دیا کرتے تھے، بالکل بے تکلف ہوتے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کرتے تھے اور دوڑتے تھے ان تیر اندازی کے میدانوں کے درمیان۔ تو یہ چیز بچوں میں یا بڑوں میں ایک سوشل کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے، اس کا کیونکہ فوکس پورے کا پورا دھیان تیر اندازی کے مقابلے میں اگر انوالو ہوں تو ایک ہر چیز بھول جاتی ہے انسان کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں بندے سے ناراض تھا، یہ تھا، ایک بالکل ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، اور اس میں آپ کے سوشل کنیکشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو بالکل، یا وہ افراد جو بالکل پریشانی کی وجہ سے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، بالکل اکیلے اکیلے رہتے ہیں، شرماتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگلی چیز اس حوالے سے تیر اندازی کا کہ جسمانی فوائد کیا ہیں، کہ یہ ہماری جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر کیا اثر انداز ہوتے ہیں۔ وقت کافی کم رہ گیا ہے تو ان چیزوں کو تھوڑا پوائنٹ وائز ہی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہ پہلی چیز اس میں سب سے اپر باڈی سٹرینتھ، یعنی جسم کا اوپر کا حصہ جو ہے، ہمارے بازو جو ہیں، ہمارے پٹھے، ہمارے جو پیکٹورل مسل ہیں، چیسٹ کے مسلز ہیں، بائی سیپ، ٹرائی سیپ، بیک کے جو ہمارے اپر بیک کے مسلز ہیں، یہ سارے اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ تیر اندازی کی مشق کرنے کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کے ساتھ، یہ خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی سٹرینتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اس دور میں مسلمانوں کی بڑی بڑی باری کمانیں تھیں، اکثر جو جنگی کمان ہوتی تھی 120 پاؤنڈ کی ہوتی تھی، 120 پاؤنڈ تک یا 150 پاؤنڈ تک جاتی تھی۔ تو 150 پاؤنڈ کے کمان کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً یہ تقریباً یہ سمجھ لیں آسانی کے لیے کہ 60 کلو کا وزن آپ 3 انگلیوں سے یا ایک انگوٹھے کے ساتھ کھینچ رہے ہیں، جتنے آپ تیر چلا رہے ہیں، 100 دفعہ چلا رہے ہیں، 50 دفعہ چلا رہے ہیں، تو آپ ایک انگوٹھے یا 3 انگلیوں سے آپ پوری اپر باڈی کو انوالو کرتے ہوئے یہ 60 کلو کا وزن کھینچ رہے ہیں، صرف 3 انگلیوں کے اوپر یا صرف ایک انگوٹھے کے اوپر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی وہ اپر باڈی شروع ہوتی ہے کہ جتنے یہ انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، آپ کی یہ کلائیاں ہیں، فورس بائیسیپس ہیں، ٹرائیسیپس ہیں، ٹرائپیزیس، ڈیلٹائڈس، یہ جتنے مسل ہیں، یہ سارے یہ خود بخود بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، خود بخود ان میں سٹرینتھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اسی کے دوسرا جو اہم فائدہ ہے، کور سٹیبلٹی اور بیلنس پیدا ہوتا ہے، کہ آپ نے یہ جو اصول و رمایہ میں ہے، قیام یا پرنسپل آرچری میں سے سٹانس اینڈ پوسچر کہتے ہیں، اس میں آپ کی پوری
جو مین ٹرنک باڈی ہے اسے آپ نے ایک اسٹیبل کرنا ہوتا ہے، انوالو کرنا ہوتا ہے، ایک سٹینڈ کے طور پہ اسے فکس کرنا ہوتا ہے. تو اس کی تو اس سے آپ کے اندر یہ کور اسٹیبلٹی آتی ہے، باڈی بیلنس آتا ہے. اگلی چیز امپروو ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن، کہ آپ کی آنکھ اور آپ کے ہاتھ کا کوآرڈینیشن بنتا ہے. مارشل آرٹس کی فیلڈ میں اسے بہت عام سمجھا جاتا ہے، باقی کاموں میں بھی بہت عام ہوتا ہے. مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن، کہ آپ کے ذہن اور جسم کی ہم آہنگی، آپ کے یعنی ذہن میں جو خیال آیا ہے آپ کی باڈی بھی اس کے مطابق کیا موومنٹ کر رہی ہے، اسی ٹائم کے ساتھ موومنٹ کر رہی یا نہیں کر رہی. تو یہ چیز خصوصاً ہاتھ اور آنکھ کا باہمی تعلق، یہ اس میں بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ جہاں دیکھ رہی ہے آپ کا تیر وہاں جانا چاہیے. آپ کی آنکھ جہاں جس پوائنٹ کو فوکس کرے گی وہاں پہ آپ کا تیر آنا چاہیے. یہ آپ کی تیر اندازی کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ آپ میں مہارت آ جائے کہ آپ جس چیز کو فوکس کریں، جس چیز کو دیکھیں اور آپ کا تیر وہاں جانا شروع ہو جائے، تو باقی جتنے بھی ماڈرن اسپیکٹس ہیں اس کے شوٹنگ کے، پسٹل ہو گیا یا دیگر جتنی بھی شکار میں ہنٹنگ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا یہ ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن اپنی پیک پہ شارپ شوٹرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت ہائی ہونا چاہیے. شارپ شوٹر جو مختلف ممالک کے کمانڈوز دستے ہوتے ہیں، ایس ایس جی کی اسپیشل سروس گروپس ہوتے ہیں، اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں، ایم کریں، وقت لیں اور پھر وہ ٹارگٹ کو شوٹ کریں. انہوں نے شارپ شوٹنگ کرنی ہوتی ہے اور ایکوریٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے ان کا ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن بہت ہائی چاہیے ہوتا ہے. تو تیر اندازی جب آپ ایک بچے کو کروانا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جب وہ 15 سال کی عمر میں پہنچے گا تو وہ اس کا ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن کس لیول پہ ہوگا. یہی پھر وہ بیس ہے جو جس نے آپ آج کل کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے یہ سارا سندھ کیسے فتح کر لیا، ملتان تک کا علاقہ، اتنے بڑے علاقے کیسے فتح کر لیے. سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کیسے فتح کر لیا. تو ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے بچپن سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ذمے اولاد کے حق لگائے تھے، ان کے والدین نے وہ حقوق نبھائے ہیں. انہیں کتابت، تیراکی، تیر اندازی، گھوڑ سواری سکھائی تو وہ وقت کے فاتح بن گئے. آج بھی اگر ہم اس کی نیت کر لیں، اپنی اولادوں کو سکھانا شروع کر دیں، تو ہمارے بچے بھی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں آخرت میں بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں گے. تو اس سے ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن اس لیول پہ جاتی ہے کہ جو شارپ شوٹرز کا یہی پریکٹس اور یہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جہاں آنکھ فوکس کرے آپ کا، وہ وہیں پہ جو بھی آپ کا پروجیکٹائل ہے، وہ بلٹ ہے، وہ تیر ہے، جو بھی چیز ہے، وہ وہاں جا کر ہٹ کرے. اس کے لیے ایک بیسک پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر تیر اندازی میں یہ کم قیمت کے اندر آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کر سکتے ہیں. اور جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ دین کو غالب کرنا تھا، کہ اس دین کو غالب کرنا ہے پورے دیگر ادیان پر، باقی پورے دینوں پر. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک معاشرہ بنایا ہے کہ جب آپ کا ہر بچہ اس لیول پہ بالغ ہونے تک اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اس کی ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن اس لیول پہ آ گئی ہے، تو یہ لوگ پھر دنیا پہ رول کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں. ان کے لیے علاقوں کو فتح کرنا ایک کھیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہاریں دوبارہ نصیب فرمائے. اگلی چیز کہ اس سے آپ کے جسم میں فلیکسیبلٹی انکریز ہوتی ہے. ایک عام موضوع رہ گیا ان چیزوں کو شارٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اس سے کارڈیو، آپ کے دل کی دھڑکن، کارڈیو ویسکولر انڈیورنس وہ بہتر ہوتی ہے کہ تیر اندازی کے ہدفوں کے درمیان آپ نے چلنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے دونوں ٹارگٹس کے درمیان، اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی بتائی ہے، اسے جنت کا باغ بتایا ہے.
اس کے ذریعے آپ کا امپرووڈ پوسچر ہوتا ہے، آپ کی باڈی پوزیشن جو ہے آج جیسے ہماری اکثر کمیونٹی موبائل کے ساتھ اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ وابستہ ہے، ڈیجیٹل اس سچویشن میں ہے، تو اکثر کی کمریں ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں، گردن ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پوری باڈی آؤٹ آف الائنمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے اسپائنل کارڈ کو الائن کرتی ہے، آپ کے پورے باڈی پوسچر کو الائن کرتی ہے، آپ کی گردن کو سیدھا کرتی ہے. اور اگلی چیز اس میں فل باڈی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، آپ کی پوری باڈی ایک ہو کے ایک تیر کو ٹارگٹ تک پہنچاتی ہے. ان میں سے ایک بھی چیز اگر یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے صرف دائیں پاؤں پہ زور زیادہ دے دیا، باڈی بیلنس میں آپ دونوں پاؤں پہ ایکول ویٹ میں کھڑے ہیں، اگر آپ نے ٹارگٹ سائڈ والے پاؤں پہ ویٹ زیادہ دے دیا، آپ کا تیر نیچے چلا جائے گا. اگر آپ نے بیک سائڈ والے پاؤں پہ ویٹ زیادہ دے دیا، آپ کو انکانشیسلی آپ کا تیر اوپر چلا جائے گا. تو یعنی اس کے لیے بہت ہائی لیول کی فل باڈی کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ اتنی جو باریکیاں ہیں، یہ سیکھنے میں سکھانے میں بہت مشکل معلوم ہو رہی ہیں کہ یہ تو اس کے لیے بڑی بڑی کوچنگ سیشنز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے لیے. لیکن یہ تیر اندازی کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور رمایہ کی کرامت ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی یہ ساری چیزیں خود بخود سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ تقریباً یہ اس موضوع کے عنوان کے اوپر کافی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے. ایک یہ یعنی مکمل چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف ایک رخ دکھانا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سے دوری ہمیں کتنی مہنگی پڑ رہی ہے اور ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. اب ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اتنے فرامین آ گئے، اتنی تاکید آ گئی، اسلام نے اتنی تاکید کر دی، تو کیا مسلمانوں نے پھر اس میں کیا عمل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اس میں اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آج تک بھی دنیا ان کی برتری کو تسلیم کرتی ہے. اسی میں ایک چیز وہ بھی کور کرتے چلے جائیں کہ اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں بھیجا، ایک دستہ بنا کر روانہ فرمایا، تو انہوں نے اسلام کے راستے میں پہلا تیر چلایا. اور خود حضرت سعد بن ابی وقاص کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام میں پہلا تیر چلانے والا میں ہوں. اسی میں ایک آپ کے سامنے تذکرہ چل رہا تھا تیر اندازی کے حوالے سے کہ تیروں کے حصوں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو ایک روایت کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر اندازی کے حصوں کو بیان، تیر کے حصوں کو، اس کے جو مختلف پارٹس ہیں انہیں بیان فرمایا ہے. یہ خوارج کے بارے میں ایک روایت ہے، موطا امام مالک کی حدیث نمبر 478 ہے. اس کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے خوارج کے بارے میں کہ ایک قوم نکلے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں خوارج کی ایک قوم نکلے گی، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، اور تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا، وہ دین سے اس طرح پار گزر جائیں گے جس طرح تیز رفتار تیر شکار سے پار گزر جاتا ہے. یعنی ایک تیر اتنی سپیڈ سے شکار سے گزر جاتا ہے کہ شکار کو بھی پتہ نہیں چلتا اور سیدھا تیر گزر جاتا ہے.
اور جب جا کر اس تیر کو دیکھا جا جس طرح یہ وہ دین سے اس طرح پار گزر جائیں گے جس طرح تیز رفتار تیر شکار سے پار گزر جاتا ہے، اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ شکار ہونے والے جانور کے جسم سے گزرنے کے باوجود بالکل صاف ہوتا ہے، اور اس کی تیزی کی وجہ سے گوشت اور خون کو اس پر لگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یعنی اتنی تیزی تیزی سے گزرتا ہے کہ اس کے اوپر تیر اس تیر کے اوپر نہ خون لگتا ہے نہ اور کچھ نشان لگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تنظر فی النسل، تم اس کے تیر کے سرے کو دیکھتے ہو، تیر کا ایرو ہیڈ، عربی میں اسے نسل کہتے ہیں، فلا ترا شیئا، تم وہاں پر کچھ بھی نہیں پاتے، لیکن کہ یعنی تم تیر کے سرے کو دیکھتے ہو، وہاں پہ بھی خون نہیں لگا ہوتا۔ وہ تنظر فی القدح فلا ترا شیئا، تم اس کی شافٹ کو، اس کی لکڑی کو، اس کو دیکھتے ہو، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تنظر فی الریشی فلا ترا شیئا، تم اس کے پر کو دیکھتے ہو، فلا ترا شیئا، وہاں پہ بھی کوئی خون کوئی دبا کچھ نہیں نظر آتا۔ اور پھر جو پوک، جو تیر کے پچھلا سرا ہوتا ہے جسے ناک کہا جاتا ہے، جو ڈوری میں جا کر پھنستا ہے، وہاں پہ تمہیں شک پڑتا ہے کہ خون کا کوئی ہلکا سا نشان لگا ہوا ہے۔ تو اس روایت کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے جو چاروں حصے ہیں ان کو بیان فرما دیا۔ اب اپنے اس موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں نے پھر تیر اندازی میں کیا کمال حاصل کیا اور کیا کیا۔ اس میں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا ایک چیز سے کہ تیر اندازی میں ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے، اسے عربی میں وتر کہتے ہیں، وتر القوس، کہ کمان میں ڈوری چڑھانا، اور پرنسپل اور اس میں بریسنگ کہتے ہیں کہ کمان میں ڈوری کیسے چڑھائی جائے۔ تو حضرت ابو جعفر محمد ابن الحسن حسن حروی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر محمد ابن الحسن حروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر صرف کمان میں ڈوری چڑھانے کے 120 طریقے لکھے ہیں۔ 120 صرف کمان میں ڈوری چڑھانے کے طریقے لکھے ہیں کہ سخت کمان میں ڈوری کیسے چڑھائی جائے گی، اگر کوئی شخص زخمی ہو گیا ہے تو وہ اپنی کمان میں کیسے ڈوری چڑھائے گا، اگر کوئی گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے تو وہ کمان میں ڈوری کیسے چڑھائے گا، اگر آپ کی کمان میں ڈوری نہیں لگی ہوئی اور اچانک دشمن سامنے سے آ گیا ہے تو آپ نے دشمن سے بھاگتے ہوئے، کوئی آڑ لیتے ہوئے، دوڑتے ہوئے کیسے ڈوری چڑھانی۔ اس طرح کے مختلف طریقے انہوں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا عام فن، اب مسلمانوں کی جو تیر اندازی کے مشہور فنون تھے ان کا ایک جائزہ آ جائے گا، تو اسے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے اس میں کتنی مہارت حاصل کی۔ آپ نے کل کی روایات میں پڑھا ہوگا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غزوہ طائف کے موقع کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قلعے کے اندر جو تیر پہنچائے گا اسے ایک درجہ، جنت کا ایک درجہ عطا کیا جائے گا۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے 14 کے 16 تیر اس قلعے کے اندر پہنچائے۔ تو یہ دور سے دور تک تیر پہنچانا، پھر اس حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب آئی تو مسلمانوں نے اس کے لیے ایک پورا علازہ فن متعین کیا، منزل، اور یا آج کل اسے فلائٹ آرچری کا نام دیا جاتا ہے کہ تیر کو دور سے دور تک پہنچانا، اور اس میں مسلمانوں نے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے۔ یہ 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 جو ستون آپ حضرات کو نظر آ رہے ہیں، یہ ستون ایک آنکھ میدان ہوتا، تیر اندازی کے میدان ہوتے تھے، جیسے آپ کو پہلے دکھایا ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے تیر اندازی کا بڑا میدان استنبول شہر کے وسط میں مہیا کیا تھا۔ تو ان میدانوں سے زیادہ سے دور تیر پھینکنے کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی گواہ کھڑے ہوتے تھے، باقاعدہ وہ ادارہ ہوتا تھا، وہ ان کے مقابلے کرواتا تھا، ریکارڈ کرتا تھا، اور جہاں پر جا کر تیر گرتا تھا وہاں پر اس طرح کے مینار بنائے جاتے تھے، اس مینار پر اس تیر انداز کا نام، اس کمان
کے بنانے والے کا نام، تاریخ، گواہ وغیرہ سارا کچھ وہ ڈیٹا ایک رجسٹر ہوتا تھا، اس کے اندر یہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے مینار جگہ جگہ وہاں پر ملتے ہیں۔ ان میں جو مشہور زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے، حضرت ہلال آغا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 972 گز پہ تیر پہنچا ہے، 840 میٹر کے قریب۔ اور انہی کے دور میں سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے 820 میٹر تک تیر پہنچا ہے یہ۔ اور جب کہ یہ سارا کچھ مواد ہے ترکش آرچری کے نام سے، ایک انگریز ڈاکٹر پال نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس رجسٹر کی انہوں نے سارے جو لسٹ تھی کہ کون بڑے بڑے تیر انداز تھے، وہاں سے انہوں نے اس کا مواد نقل کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں کتنی بڑے بڑے، اتنی دور دور تک تیر پہنچانے والے لوگ تھے، باقاعدہ ناپا جاتا تھا، اور پورا ایک ادارہ قائم ہوتا تھا کہ دور سے دور تک تیر کیسے پہنچایا جائے۔ اس کی اپنی مہارتیں تھیں، اس کی پریکٹس تھی، اور اس میں یہ نہیں کہ صرف عام لوگ انوالو تھے، وقت کے سلاطین، وقت کے خلفاء، وہ خود اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ اس وقت تک انسانی تاریخ کا جو ریکارڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک تیر کو کتنی دور تک پہنچایا گیا ہے، تو پہلا 840 میٹر پہ ہے اور دوسرا 820 میٹر پہ ہے، وہ خود وقت کا سلطان ہے۔ یعنی اتنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک حکومت کی ذمہ داریاں، آسائشیں، نعمتیں ہونے کے باوجود تیر اندازی سے ان حضرات کو اتنا شغف اور اتنی لگن تھی۔ اور قریب میں یہ 1794 میں انگریز انہوں نے نقل کیا ہے کہ لندن میں ترکی کے سفیر تھے، انہوں نے انگلستان کے سارے وزراء کے سامنے اس دور سے دور تیر اندازی کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت انہوں نے 415 گز پہ تیر پھینکا۔ اور خود یہ ڈاکٹر پال نے لکھا ہے اپنی اسی کتاب میں کہ جو ماڈرن انگلش آرچری ہے، یہ انگلش لانگ بو، اس سے جو تیر اندازی کی گئی، تو ان کا زیادہ سے زیادہ جو ریکارڈ ہے وہ 200 250 میٹر کے قریب ہے۔ اور ترکوں کے ہاں جو کم سے کم معیار ہوتا تھا ایک تیر انداز کا، وہ 500 میٹر کا ہوتا تھا۔ جب تک بندہ 500 میٹر پہ تیر اندازی کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک اسے وہ تیر انداز کہتے ہی نہیں تھے۔ جو یہ آنکھ میدان ہے تیر اندازی کے میدان یا مقابلے کے، ان میں اسے داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مہارتیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک عام فن تھا رمایت الدائرات، اس میں مختلف فاصلوں 120 ذرا کے فاصلے پہ ایک دائرہ کھینچا جاتا تھا، اور تیر انداز اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے تیر کو نشانہ لگاتا تھا، تیر ہوا میں اپنی پوری فلائٹ فل پاور ختم کرتا تھا اور واپس اسی ٹریجیکٹری میں آ کر عمودی نشانہ لیتا تھا، اوپر سے آ کے تیر سیدھا گرتا تھا اس دائرے کے اندر۔ پھر وہ مختلف فاصلوں پہ 20 20 ذرا، 1 ذرا تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 20 20 ذرا کم کرتے کرتے وہ دائرے قریب آتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کی مہارت اتنی ہو جاتی تھی کہ وہ 20 ذرا بالکل قریب بھی اپنے تیر کو عمودی گراتا تھا اسی دائرے میں۔ تو یہ ان کے ہاں ایک فن تھا، ایک کھیل تھا، یہ ان کا تیر اندازی میں ایک کھیل تھا جو عمومی طور پہ کھیلا جاتا تھا۔ اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ کتابوں میں آتا ہے صرف اسی ایک فن کی برکت سے مسلمانوں نے مشرق کے بہت سے شہر فتح کیے جہاں آج بھی اذانیں گونج رہی ہیں، ان کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے، کہ پورے پورے قلعوں کی فصیلوں کے اوپر، ان کے میناروں کے اوپر جو لوگ تعینات ہوتے تھے، تو انہیں تیروں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ تیر فضا میں اوپر جاتے تھے اور واپس ان کے عین سروں کے اوپر آ کر بارش کی طرح برستے تھے۔ اس فن کو رمایت و دائرات کہا جاتا تھا۔ اور پھر اگلی چیز اسی میں آتشی تیروں کا استعمال تھا، اس کے لیے مختلف آمیزے تیار کیے جاتے تھے، ان کے بھی کتابوں میں مختلف چلتے ہیں کہ آتشی تیروں کا استعمال شروع کیا، اور خصوصاً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کو بیت المقدس واپس لے کر دیا،
تو انہوں نے اس فن کا بہت زیادہ استعمال کیا اور اپنے گھوڑ سوار تیر انداز دستوں کے ذریعے سے اپنے سے کئی گنا بڑی صلیبی طاقتوں کو ان کو تنگنی کا ناچ نچا کے رکھا. ان کے بڑے بڑے قافلے بڑے بڑے لشکر جا رہے ہوتے تھے، ان کی خوراک کو جلا دیے ناطسی تیروں کے ساتھ، ان پہ اچانک حملہ کر دیے. رات کو سوئے ہوتے تھے، ان کے آتشی تیر اندازی کی گھوڑ سواروں نے ان کے خیموں میں آگ لگ گئی اور خود نکل گئے. وہ سارا رات ایسے ہی پریشانی کے عالم میں گزار دیتے. تو اس طرح کی گوریلا ٹیکٹکس کے ذریعے سے ان میں آتشی تیروں کا استعمال بہت زیادہ تھا. یہ مسلمانوں نے خاص طور پہ اس میں مہارت حاصل کی تھی، اس کے کافی ڈیزائن اور آمیزے تیار کیے تھے. اور پھر یہی ترقی کرتے کرتے آپ اندازہ لگائیں کہ یہی تیر پھر آگے عصفوری تیروں کی ایک قسم تھی، وہ ایک پورا ملٹی لانچر بیراج تھا تیروں کا. تو یہی جب ترقی کرتے کرتے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مہارت اور اسے مزید ماڈیفائی کیا. اور آج بھی دنیا میں راکٹ ٹیکنالوجی کا جو ایک آئیکن سمجھا جاتا ہے ناسا، اس کے مین سینٹر کے اندر سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصویر اور ان کے راکٹسوں کی تصویر آویزاں ہیں. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آج ناسا جس مقام پہ ہے تو وہ راکٹ ٹیکنالوجی کا موجد وہ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیتے ہیں. یہی تیر اندازی میں مہارت اس حد تک لے گئی، اور وہاں سے ہم نے جو ہے اس تیر اندازی کو چھوڑا اور ہم اور طرف چلے گئے. اسی طرح ایک فن تھا آواز پہ تیر چلانا، کہ اور اس میں بڑا مشہور واقعہ ایک سلطان کا کہ ان کے ساتھ 12 گارڈ تھے. تو اچانک رات کو کوئی آواز آئی جاڑی میں سے، تو ان کے 12 گارڈوں نے تیر چلا دیے. اور جب روشنی کی گئی تو تیر اس وہ کتا تھا اور اس کے اندر 12 کے 12 تیر پیوست تھے. اسی طرح ایک خاص ایک ٹیکنیک تھی جس سے دیواروں، کنویں اور گہری اور گھوڑے کے پشت کے اوپر اگر کوئی شیر حملہ آور ہو جائے تو اس خاص پوزیشن کے ذریعے، خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے اسے نشانہ بنایا جاتا تھا. اسے جرمیکا کہتے تھے. ایک خاص صفت جو مسلمانوں نے جس میں مہارت حاصل کی اسے وہ تیروں کی بارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تیروں کی بارش ہوتی تھی. ارکان الرمایہ میں جو پہلا ارکان تھا سورہ، کہ زیادہ سے زیادہ تیر کم سے کم وقت میں چلانے کی صلاحیت حاصل کرنا. اس میں جو ڈاکومنٹڈ ریکارڈ آتا ہے وہ تقریباً وہ کوس کے حساب سے ہے. تو اس کو سادہ طور پہ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1.5 سیکنڈ کے اندر 3 تیر چلانے کی صلاحیت حاصل کرنا ایک عام تیر انداز کے لیے ضروری ہوتا تھا. یہ منیمم معیار تھا کہ 1.5 سیکنڈ میں 3 تیر چلائے جا سکے. اور اس کے لیے مختلف طرح کی ٹیکنیکس، تیروں کو لگانے کی اصول و رمایہ میں مختلف، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ اصول تھے. اسی طرح اڑتے پرندوں کے شکار کے لیے ایک پورا اس کی ہدایات اور مقابلے وغیرہ تھے. ایک عام یہ چیزیں ہیں تیر اندازی کی مشق کو اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف کھیل تھے جو مسلمانوں میں رائج تھے. ان میں سے ایک تھا دوڑتے گھوڑے پر سے تلوار کی دھار پر تیر مار کے اسے 2 ٹکڑے کرنا. کہ تلوار زمین میں ایسے یا کسی جگہ فکس کی ہوتی تھی تو اس کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آ کر اسے تیر کو تلوار کی دھار پہ مار کے برابر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہوتا تھا. اسی طرح انگوٹھی لٹکا دی جاتی تھی، اس کے اندر سے تیر گزارنا ہوتا تھا. پھر ایک مہارت اور کھیل تھی کہ بال کا نشانہ لیا جاتا تھا. گھوڑے کا یا کسی چیز کا بال کسی ہوک سے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے یہ سیسے کا چھوٹا سا ویٹ کوئی لگا دیا جاتا تھا. تو تیر انداز نے نشانہ اس بال کا لینا ہوتا تھا اور اندازہ وہ اس جو وزن ساتھ نیچے لٹکا ہوتا تھا اس سے لیتا تھا اور اس بال کو نشانہ لیتا تھا. اس کے لیے جو کم سے کم فاصلہ ہوتا تھا اس کو مظاہرے کے لیے، یہ اس مہارت کے لیے، وہ تقریباً 20 کوس یا 20 ذراع کا فاصلہ لازمی، 25 ذراع کا فاصلہ لازمی ہوتا تھا. اسی طرح ایک مہارت تھی کہ شمع کے شعلے کو بجھانا بغیر ایسے نشانہ لینا کہ شمع کا شعلہ تو بجھ جائے لیکن اس کی جو یہ شمع ہے اس کو وہ نہ ہلے نہ وہ گرے، صرف شعلے کے بالکل اوپر سے ہی وہ تیر گزرے اور سیدھا گزرے اور اس سے شمع کا شعلہ
پहुंच जाए। اور پھر ایک عام چیز تھی، ایک ٹیکنالوجی تھی اس میں تیروں میں، کیونکہ آپ تھوڑی بھی مینیپولیشن کریں گے تو وہ بہت سی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک کریٹیوٹی آتی ہے، اسی کی ایک مثال اور آپ سمجھ لیں کہ حضرت عبد الرحمن تبری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام الرمایہ میں سے چوتھے امام ہیں، انہوں نے ایک پوری تفصیل لکھی ہے، اور اس کا لکھا ہے کہ یہ واپس آنے والے تیر، ریٹرننگ ایروز، یعنی یہ تیر سیدھا جاتا تھا اور یو ٹرن لے کر پھر واپس آ کے تیر انداز کی طرف آ جاتا تھا، اس کے مختلف ڈیزائن، اسے بنانے کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک تیر معراج تھا، یہ معراج احادیث میں بھی آیا ہے، باب الصید جو شکار کی احادیث ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس سے شکار کے بارے میں پوچھا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر عرض میں لگے تو اسے ذبح کر کے کھاؤ، اگر ذبح کیے بغیر یہ جانور یا پرندہ مر گیا تو وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ تیر ایسا ہوتا تھا کہ یہ سیدھا جانے کی بجائے یہ عرض ہو جاتا تھا، ٹیڑھا ہو جاتا تھا، اور ٹیڑھا جا کے ایسے جیسے کسی نے پرندے کو لاٹھی ماری ہو ایسے جا کر لگتا تھا، موقوزہ ہوتا تھا۔ اور اگر پرندے کہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کٹھوں کو تین چار کو جا کر لگتا تھا، اور اڑتے ہوئے پرندے میں بھی آپ کے پاس زیادہ آپشن اور زیادہ رینج آتی تھی، اسے جا کر یہ ہٹ کرتا تھا۔ یہ فن ابھی بھی زندہ ہے، یہ اس طرف لکی مروت اور بنو کے علاقوں میں یہ اسی طرح کی جو لکڑی کی کمانیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، وہاں کے بزرگ تھے ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، وہ اس میں معراج میں بہت ماہر تھے، اور وہ اسی سے تیتر وغیرہ کا اور دیگر پرندوں کا شکار کرتے تھے، اس کی بھی استعمال کی کچھ خاص ٹیکنیکیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک ٹریپ ایروز بنائے جاتے تھے کہ یہ ایرو ان کے نکا جو ہوتا تھا اس کے اندر بلیڈ لگا دیے جاتے تھے، اور یہ تیر دشمن کی طرف پھینکے جاتے تھے، جب دشمن انہیں چلاتا تھا تو وہ اندر بلیڈ لگے ہوتے تھے جس سے اس کی ڈوری کٹ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک خاص قسم حماس الامیر، یہ تیر بنائے جاتے تھے، ان کے اندر ایسے تین کونوں والے جو مختلف چیزیں تھیں وہ لگا دی، کانٹے کی طرح ہوتا تھا، جیسے ترپولا سا ہوتا ہے ایک کانٹا، جس کے جو بھی سائڈ لگائی جائے تو اس کی ایک نوک اوپر آ جاتی ہے، ایک کنارہ اوپر آ جاتا ہے، تو وہ خاص تیر بنائے جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے آگے فکس کر کے تیر آگے نہیں جاتا تھا، صرف وہی ٹرائی پوڈ جو تھا وہی آگے جاتا تھا، اور یہ دشمن کے جب جہاں سے لشکر آ رہا ہوتا تھا اس کے راستے میں بکھیر دیے جاتے تھے، تو جب اس کے گھوڑ سوار دستے دوڑتے ہوئے آتے تھے تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں میں چبھ جاتے تھے، گھوڑے گر جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، سوار زخمی ہو جاتے تھے، اور پیدل چلنے والے بھی نہیں چل پاتے تھے، تو وہ اس سے چلائی جاتی۔ اسی طرح حسبان، داودان اور عصفوری، یہ چھوٹے تیروں کی اقسام ہیں، انہیں چلانے کی مسلمانوں نے مہارت حاصل کی، یہ چائنا کے علاقوں میں، اور اس طرف جب مشرق کی طرف مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں تو وہاں انہیں یہ پریشانی پیش آئی کہ وہ جو تیر چلاتے تھے واپس آگے سے دشمن وہی تیر واپس چلاتے تھے، تو اس پہ انہوں نے مشاورت کی کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، تو اور ان کے جو تیر ہوتے تھے وہ چھوٹے ہوتے تھے، وہ مسلمان واپس نہیں چلا پاتے تھے، تو اس طرح کافی مشکلات آتی تھی، تو اس کا حل نکالنے کے لیے یہ تین طرح کے ایک ڈیوائس ایجاد کی گئی، ناوک اس کا نام ہے، بیرل شیپ، تو اس میں وہ چھوٹے تیر بھی چل جاتے تھے، اور یہ علادہ پھر تیر تیار کی گئی، حسپان، داودان اور عصفوری، یہ چھوٹے تیر ہوتے تھے، یہ ان کی صلاحیت زروں کو چیرنے کے لیے خاص طور پہ بنائے جاتے، بھاری تیر ہوتے تھے، اور یہ زروں کو اور سخت چیزوں کو چیر کے رکھ دیتے تھے، اور ان میں جو عصفوری تھے وہ ہلکے ہوتے تھے اور اکٹھے چلتے تھے۔ اور پھر ایک اور چیز تھی کہ گرم راڈ ہوتے تھے، لوہے کی گرم سخت لوہے کی راڈ بنائی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی انہی کے سائز کی، اور انہیں بالکل گرم کر کے وہ اسی ناوک سے چلائی جاتی تھی، جو دشمن میں بہت زیادہ نقصان پیدا کرتی تھی۔ وقت بھی کافی ہو گیا، تو یہ کچھ اشارے آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہوں گے، تو اس کے مقصود یہی ہے آپ کے سامنے ایک
اس معاذرے کا کہ تیر اندازی کے کافی پہلو آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہوں گے، اور ان میں سے جتنے فوائد یا جتنی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک چیز ذی شعور کے لیے یہ فیصلہ کرنا اب آسان ہے کہ اس دور میں تیر اندازی کی کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اور اس آج کے دور میں بھی تیر اندازی کتنی عام اور ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو انسانوں کے ٹاپ پرفارمنگ لوگ کہلاتے ہیں، یا جو مشکل حالات سے جنہیں وابستگی ہوتی ہے، سروائیول کنڈیشن میں جو رہ رہے ہوتے ہیں، ایس ایس جیز، کمانڈوز یا آرم فورسز، ان میں بھی یہ ابھی تک انہیں تیر سروائیول بو کمان بنانا یہ ایک پورا سبجیکٹ زندہ ہے، اور آج تک سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کل کے انسان کی بھی ضرورت تھی، آج کے بھی انسان کی بھی ضرورت ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک سوال ساتھی نے پوچھا تھا کہ جب تیر اندازی کو بلانے کی اتنا وعید ہے تو پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو جس طرح نماز کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی آپ میں آسانی سہولت اسلام دیتا آیا ہے، تو اسی طرح ہمارے اکابر کے بارے میں جو آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے، بالکل بوڑھے ضعیف ہو جاتے تھے، اور اپنے وقت کے زمانے میں ماہر تیر انداز تھے، تو بوڑھے ہو جاتے تھے تو اس وقت پھر وہ کیا کرتے؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے وہ ہلکی کمانیں لے لیتے تھے، یعنی پہلے وہ 120 پاؤنڈ کی کمان کھینچ رہے ہیں تو ابھی وہ بالکل ہلکی کمان 15-20 پاؤنڈ کی ہلکی سی کمان لے لیتے تھے، اور لیکن اسے روزانہ ضرور کھینچتے تھے، اور کم سے کم کھینچنے کا معیار تھا ان کے نزدیک کہ 66 مرتبہ ایک کمان کو روزانہ کھینچا جائے۔ اور یہ عدد انہوں نے ترکوں نے نکالا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا عدد 66 بنتا ہے، اور جیسے سیرت حلبیہ کی روایت میں گزرا ہے کہ قوس اس کمان کو قوت اللہ کہا گیا ہے، تو اس سے انہوں نے یہ نکالا تھا کہ کم از کم 66 مرتبہ ہم اس کمان کو روزانہ کھینچنا ہے، کم سے کم یہ نصاب ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک تھا، یا بعض مسلمان لشکروں میں اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی جو ہے یہ کمان کھینچ کر کی جاتی تھی، 33 بار سبحان اللہ دائیں ہاتھ سے کھینچا، 33 بار الحمدللہ بائیں ہاتھ سے کھینچا، آدھی آدھی بار دونوں ہاتھوں کو برابر کر کے، تو اس طرح یہ 100 مرتبہ تقریباً ہر نماز کے ساتھ یہ کھینچی جا رہی ہوتی تھی کمانیں۔ تو اس سے آپ کے پوری جو وہ یہ مشق ہے، یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کو تیر اندازی کا موقع نہیں بھی مل رہا پھر بھی یہ ترتیب چلتی رہتی تھی۔ اور تیر اندازی کے سیکھنے کے لیے جو دوسرا مرحلہ تھا کہ بالکل کم فاصلے سے، ایک کمان کے فاصلے سے تیر اندازی کی جاتی تھی تاکہ باقی غلطیاں نہ، اور اسی میں مہارت آ جائے۔ تو وہ کسی بھی کمرے میں کسی بھی تنگ جگہ پہ بھی یہ پرفارمنس اپنے اس فن کو وہ زندہ رکھتے تھے، مشق میں رہتے تھے آخری دن تک، اور آخری دن تک امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے وہ کارآمد رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس سنت کے احیاء میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس سنت کو زندہ کریں گے، اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت چلائیں گے، تاکہ اس معاشرے کا ہر فرد وہ مضبوط ہو، قوی ہو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے والا ہو، اور ایک مقصد بنا کر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، اور اس کے لیے اپنی قوت کو بننا ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارم ورکبو، تیر اندازی کرو اور گھوڑ سواری سیکھو، اور مجھے تمہارا تیر انداز ہونا زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی اس محبت کو پانے کے لیے، اسے ایک مقصد بنا کر ہم اپنی زندگی کا، ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے اس حکم کو لائیں گے تو اس کے دنیا میں بھی فائدے پائیں گے، آخرت میں بھی فائدے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔